السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دارالعلوم دیوبند کے سابق شیخ الحدیث، بہت بڑے اللہ والے، علمی دنیا میں ایک بہت بڑا مقام رکھنے والے، لاکھوں علماء کے استاذ حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمہ اللہ تعالی، جن کا انتقال کورونا کے ٹائم میں رمضان کے آخری عشرے میں ہوا تھا اور ان کو دفن کیا گیا تھا ممبئی کے اوشیوارا قبرستان کے اندر۔ اب خبر سننے کو مل رہی ہے اور یہ خبر سوشل میڈیا پہ آلریڈی چونکہ پھیل چکی ہے، اسی لیے اس خبر سے متعلق چند ضروری باتیں ہیں جو میں آپ لوگوں کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ کئی دنوں سے یہ خبر دیکھنے کو مل رہی ہے، سننے کو مل رہی ہے کہ مفتی صاحب کی جو قبر تھی اس کو کھود کر، اللہ حفاظت فرمائے، ایسے کاموں کو کرنے سے ہم مسلمانوں کی، بزرگوں کی، اللہ والوں کی، علم والوں کی اس طرح سے توہین کرنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کسی نے، اور یہ کسی کون ہے اس کے بارے میں میں بات کروں گا، کہ کسی نے ان کی قبر کو کھود کر ان کی جگہ کسی دوسرے جنازے کو دفن کر دیا، اور وہ بھی ایک عورت تھی جس کو دفن کیا گیا۔ شروع میں یہ خبریں بہت چلیں کہ یہ کام انتقامی کارروائی کے لیے ہوتا ہے نا، آدمی کے اندر ایک انتقامی جذبہ ہوتا ہے۔ اب زندوں کے ساتھ تو لڑ لیتا ہے آدمی، لڑائی جھگڑے کر لیتا ہے، کڈنیپنگ کروا دیتا ہے، جلن حسد کینہ کپٹ میں لڑائیاں کر لیتا ہے۔ اب کسی مردے سے انتقام کیسے لیا جائے؟ تو ظاہر سی بات ہے اس کے ساتھ تو یہی کیا جا سکتا ہے نا کہ اس کی قبر کی توہین کی جا سکتی ہے۔ شروع میں یہ کہا جا رہا تھا کہ جس نے یہ کیا ہے وہ اس قبرستان کے ذمہ داروں کا لڑکا ہے، اور وہ کارپوریشن کے الیکشن میں کھڑا ہوا تھا۔ گجراتیوں نے اس کو ووٹ نہیں دیا، اور مفتی سعید صاحب کا تعلق بھی گجرات سے ہے، تو اس نے بس اسی انتقام کی آگ میں جل کر یہ کام کیا، اور مفتی سعید صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی قبر کو کھود کر اس کی جگہ کسی اور کو دفن کروا دیا گیا۔ ہاں، بعد میں پھر جب یہ خبریں سوشل میڈیا پہ چلنے لگیں تو اس آدمی نے یہ کلیئریفیکیشن دیا، یہ کلیئر کیا، یہ کام میں نے انتقامی کارروائی میں نہیں کیا، بلکہ قانونی کچھ رکاوٹیں تھیں، قانونی کچھ مشکلیں میرے سامنے تھیں، اس وجہ سے میں نے یہ کام کیا ہے، ورنہ میں مفتی سعید صاحب سے کوئی انتقام نہیں رکھتا ہوں، میں ان کا ادب کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں۔ یہ اس نے کلیئریفیکیشن دیا۔ اب اس کے دل میں کیا تھا کیا نہیں تھا، یہ اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے۔ اب ہم اس سے آگے کچھ نہیں کہیں گے، کیونکہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب یہ اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے، یہ اس نے کیوں کیا کیوں نہیں کیا، اللہ اس کا فیصلہ خود کرے گا۔ کیونکہ اللہ کے ولیوں کے متعلق قرآن اور حدیث میں یہ بات بالکل کلیئر ملتی ہے کہ جو اللہ کے ولی کو ستاتا ہے، جو اللہ کے ولی کے ساتھ کچھ غلط کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کی سزا دنیا میں بھی دے دیتا ہے۔ آخرت میں تو ملے گی، دنیا میں بھی ملے گی۔ اسی لیے جب اس نے یہ کلیئریفیکیشن دے دیا کہ میرے دل میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تو ہم اس کو چھوڑتے ہیں اللہ پر، کہ اب اس کے دل کا حال اللہ ہی جانے، جو اس نے کیا وہ اس کے لیے ہے۔ اللہ والوں کے مقام میں کوئی کمی نہیں آتی۔ دوسری اہم بات کہ قبروں کے سلسلے میں کیا اس طرح سے جو ہوا ہے، کیا ایک قبر کے اندر کسی دوسرے کو دفن کیا جا سکتا ہے؟ کیا قبروں کی حفاظت ہونا چاہیے؟ کیا قبروں کی جگہ کو ریزرو کرنا یہ کہاں تک درست ہے؟ تو اس سلسلے میں دو طرح کے نظریے ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، اور یہ دونوں نظریے غلط ہیں۔ قبروں کے سلسلے میں یا تو بہت ہم آگے بڑھ جاتے ہیں، اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ قبروں کو پختہ بنا دیتے ہیں، قبروں پر کتبہ لگا دیتے ہیں، قبروں پر باقاعدہ پورا لینٹر پڑ جاتا ہے اور وہ ایک مزار کی شکل میں آ جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو سادہ بنانے کا حکم دیا، قبروں پر کتبہ لگانے سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور قبر کی جگہ کو ریزرو کرنا یہ تو بالکل مناسب نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جتنے بھی قبرستان تھے تو وہاں قبروں پر کتبہ نہیں ہوا کرتا تھا، وہاں قبروں پر اسپیشل کوئی نہیں جاتا تھا، قبرستان میں جاتے تھے اور قبرستان میں جا کر سب کے لیے ایصال ثواب کرتے تھے۔ اور ایسا بھی ہوا ہے کہ
اس قبرستان کو چند سالوں کے بعد دوبارہ سے دوبارہ مردوں کو دفن کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ دوسرا نظریہ یہ ملتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ وہ قبروں کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں بس قبر ختم کرو بس فوراً۔ تو افراط اور تفریط یعنی بہت کمی اور بہت زیادتی سے بچتے ہوئے قبروں کے سلسلے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ قبروں کی بے حرمتی نہیں ہونا چاہیے، قبر رہنا چاہیے، یعنی مٹی کی قبر رہنا چاہیے، بس سادہ بالکل، بہت اس پہ نقش و نگاری، بہت اس کی ڈینٹنگ پینٹنگ اور جگہ کو ریزرو کرنا، یہ تو کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے۔ اور مفتی سعید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا نظریہ اور ان کا ماننا بھی یہی تھا کہ قبروں کو سادہ رکھنا چاہیے، جیسے قبریں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہوا کرتی تھی، بالکل آسان سمجھو آپ، جیسی قبریں صحابہ اکرام کی ہوا کرتی تھیں ایسی ہی قبروں کو رہنا چاہیے۔ بس قبروں کو اونچا اتنا اٹھانا کہ وہ پختہ ہو جائیں اور ان پہ لینٹر پڑوا دینا جیسے کہ آج کل چلتا ہے، اسی لیے شریعت کا جو مزاج ہے وہ یہی ہے کہ قبر سادہ رہنا چاہیے۔ ہاں قبروں کو تھوڑا سا اٹھا دیا جائے تاکہ قبروں پر کوئی چلے نہ، قبروں پر کوئی بیٹھے نہ، قبروں پر کوئی نجاست نہ کرے، اتنا ادب اور احترام قبروں کا باقی رہنا چاہیے۔ اور ضرورت پڑے تو جب قبر کے اندر کی جو باڈی ہوتی ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے تو اس قبر کو دوبارہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اگر مان لیجئے ایک قبر کو ریزرو کر دیا جائے گا اور اس طرح سے وہ جگہ ریزرو ہوتی رہیں گی تو پھر لوگ تو مرتے رہیں گے نا، نئے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے اور پرانے لوگ مرتے رہیں گے، تو پھر اس طرح تو بہت ساری جگہ قبرستان میں آ جائے گی، اسی لیے اور جو پرانا قبرستان ہے وہ ویران ہو جائے گا، وہاں جانور آ جائیں گے، وہاں لوگ ناجائز قبضے کر لیں گے، اسی لیے قبرستان کی جو جگہ ہوتی ہے 10-15 سال کے بعد اس کو رینوویٹ کرنا چاہیے، یعنی اس کو پھر دوبارہ سے استعمال کر لینا چاہیے، یہی شریعت کی تعلیم ہے۔ اب ہوا کیا اوشیوارہ قبرستان میں کہ حضرت مفتی سعید صاحب کی قبر کو ہی خاص طور پر کھود کر اس میں کسی اور کو دفن کر دیا گیا، تو یہ جو عمل ہے یہ بہت نامناسب عمل ہے، اور خاص طور پر جب کسی ایسی علمی شخصیت کے ساتھ یہ ہو کہ جس نے حدیث کی خدمت کی، جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پوری دنیا کے اندر پہنچایا، جن کے بڑے بڑے علماء شاگرد ہیں، جو علمی دنیا میں ایک بڑا اونچا مقام رکھتے ہیں، بہت بڑے اللہ والے، کوئی معمولی آدمی نہیں تھے مفتی سعید صاحب، ان کی قبر کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرنا یہ انتہائی نامناسب ہے۔ اور اس پہ تو مجھے بہت افسوس ہوا کہ جب بریلوی لوگوں نے اس پر جو ہے نا اول جلول اعتراضات کیے، بریلوی مزے لے کے تالی بجا کے اس طرح کی حرکتیں کر رہے تھے۔ میرے عزیز بھائیوں، قبر کے ساتھ ایک عام آدمی بھی ہونا، اگر اس کی قبر کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ کیا جائے گا تب بھی ہمیں افسوس، رنج اور غم کا اظہار کرنا چاہیے اور لوگوں کو صحیح گائیڈ کرنا چاہیے۔ مفتی سعید صاحب کی جگہ اگر کسی بریلوی یا کوئی اہل حدیث یا کسی بھی مسلک تو چھوڑو، کوئی ایک عام آدمی کی بھی قبر ہوتی اس کے ساتھ ایسا کیا جاتا، تب بھی میں یہی ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوتا۔ لیکن مجھے بہت افسوس ہوا کہ ہمارے بریلوی بھائی تالی بجا کے چٹخارے لے کے مذاق اڑانے کے موڈ میں کہہ رہے تھے کہ لو صاحب یہ ہو گیا کہ وہ ہو گیا۔ حالانکہ میں ایک بات آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے جسموں کے علاوہ دنیا کے اندر کسی کا بھی جسم محفوظ نہیں رہتا ہے قبر میں جانے کے بعد۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ کوئی معجزہ دکھا دے، وہ الگ بات ہے، لیکن یہ گارنٹی نہیں ہے کہ پیغمبروں کے بعد کسی کا جسم محفوظ رہے گا، کیونکہ کچھ لوگوں نے مذاق کے طور پہ کہا کہ دیکھو یہ تھے صاحب شیخ الحدیث جن کا کچھ قبر کے اندر اتا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو بھائی معذرت، قبر کے اندر جانے کے بعد کسی کا بھی جسم نہیں بچتا ہے۔ شہید کے بارے میں بھی جو احکام ہیں قرآن مجید کی آیتوں کے، وہ بھی دوسری دنیا کے ہیں، قبر کے اندر تو جا کے ختم ہونا ہے۔ ہاں پیغمبروں کا جسم محفوظ رہتا ہے، یہ قرآن و حدیث سے بالکل کلیئر ہے، لیکن پیغمبروں کے علاوہ کسی اللہ کے ولی کا یا کسی آدمی کا، کسی صحابی کا، کسی اور کا جسم قبر کے اندر محفوظ ہو، اس کی کوئی گارنٹی قرآن و حدیث سے نہیں ملتی ہے۔ تو اسی لیے اس طرح کی اوچھی حرکتیں اگر کوئی کرتا ہے، اس طرح کی گھٹیا کوئی حرکتیں کرتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم پیار اور محبت کے ساتھ، غم اور غصے کے ساتھ، سختی کے ساتھ، ہے نا، آپ جس لیول کے بھی آدمی ہوں، علمی لیول کے ہو تو علمی انداز میں، آپ پولیٹیکل آدمی ہو تو تھوڑے سختی کے انداز میں اس طرح کی حرکتوں کو روکنے کی کوشش کی جائے، نہ کہ یہ کہ ہم چٹخارے لے کے کہ صاحب وہ فلاں فرقے کا تھا، وہ ہمارے فرقے کا نہیں تھا، اس لیے ہم چٹخارے لے کے بات کریں۔ ممبئی کے اندر جو قبرستان میں مفتی سعید صاحب کی قبر کے ساتھ یہ ہوا، تو وہاں اور بھی بہت ساری جگہ موجود تھیں،
میں نے وہاں کے لوگوں سے جب بات کی تو مجھے پتہ چلا کہ وہاں اور بھی بہت ساری جگہ موجود تھیں، اور مفتی سعید صاحب کی قبر کو تو ابھی 5 سال ہی ہوئے ہیں، اگر دوبارہ بھی دفن کرنے کی ضرورت تھی، مان لیجئے کسی قبرستان میں جگہ نہ ہو اور آپ کو اب دوبارہ اس قبرستان کو استعمال میں لانا ہے، تو آپ سب سے پرانی قبر جس کی عمر تقریباً 8-10 سال ہو چکی ہوگی، 8-10 سال پہلے جو دفن ہوا تھا، آپ اس میں کسی کو دفن کر سکتے ہیں۔ اس کی تو شریعت اجازت دیتی ہے، کیونکہ 10-15 سال میں آدمی کی ہڈیاں وغیرہ وغیرہ سب مٹی میں مل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں کیا ہوا کہ اور جگہ موجود تھی قبرستان میں، اس کے باوجود مفتی سعید صاحب کی قبر کو کھود کر اس میں کسی عورت کو دفن کر دیا گیا۔ اب یہ تو اللہ کا معاملہ ہے، لیکن اس طرح کی حرکتیں بہت غلط ہیں، نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھائیں کہ مسلکی اختلافات، آپس کی رنجشیں، آپس کی نفرتیں ختم کیجئے، اصلاح کی بے حد ضرورت ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ باقی قبرستان کو دوبارہ استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ کوئی قبر مان لیجیے بہت پرانی ہو گئی ہے تو آپ مٹی وغیرہ ڈال کے اس کو اکسار کر کے دوبارہ اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں۔ مفتی سعید صاحب کے بارے میں یہ تھا کہ مفتی سعید صاحب کی جو قبر تھی وہ بہت گہری تھی۔ مفتی سعید صاحب کو جو دفن کیا گیا تھا وہ بہت گہری قبر تھی، اور یہ قبر کو جو کھودا گیا ہے تو اوپر کھودا گیا ہے، تو امید یہ ہے کہ انشاءاللہ کہ مفتی سعید صاحب کی جو اصل جو جگہ تھی اس پر اثر نہیں ہوا ہوگا، اور ہوا بھی ہوگا تو کوئی بات نہیں۔ اللہ کے ولیوں کا مقام کم نہیں ہوتا۔ دنیا میں کوئی اللہ کے ولیوں کے ساتھ کچھ بھی کرے، لیکن اللہ کے نظر میں جو ان کا مقام ہوتا ہے وہ کم نہیں ہوتا۔ لیکن جو کچھ ہوا وہ انتہائی افسوسناک، انتہائی کربناک اور انتہائی جہالت سے بھرا ہوا کام، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت گھٹیا کام یہ جس نے بھی کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ایکچوئل میں ایسا کیا ویسا کیا، وہ الگ بات ہے، لیکن یہ کام بہت غلط تھا۔ اس طرح سے علم والوں کی قبروں کے ساتھ تو بہت دور کی بات ہے، عام آدمی کی قبر کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس سے بھی زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ جب اس پہ مسلکی اختلاف کا رنگ دے کر کسی کو اونچا کسی کو نیچا اور مسلکی اختلافات کی بنیاد پر ہم چٹخارے لے کے مزے لے کر اس طرح کی ویڈیو کو شیئر کریں اور چٹخارے لے کے مسلکی رنگ دے کر اپنے مسلک کو بڑا دوسرے کے مسلک کو چھوٹا کرنے کی چیزیں دکھائیں، تو یہ اور بھی زیادہ افسوسناک بات ہے کہ ہم بہت چھوٹی سوچ کے مالک ہیں۔ کوئی دیوبندی اگر کسی بریلوی مسلک کی چیزوں کو اٹھا کے چٹخارے لے کے بیان کرتا ہے تو اس کی سوچ بہت چھوٹی ہے، اور کوئی بریلوی اگر کسی دیوبندی مسلک کی چیزوں کو نوچ کے کاٹ چھاٹ کر بیان کرتا ہے، چٹخارے مزے لے کے بیان کرتا ہے، اور ان کے بزرگوں کی اور اللہ والوں کی علم والوں کی شان میں کمیاں دکھاتا ہے، تو بہت چھوٹی ہی سوچ ہے، اس کا ظرف بہت چھوٹا ہے تو ہم انسان ہی۔ اگر یہ ایک عام انسان کے ساتھ بھی ہوتا تب بھی میں اسی طرح سے بولوں گا۔ یہ ہماری سوچ ہونا چاہیے کہ غلط وہ غلط ہے، چاہے وہ کسی کے ساتھ ہو۔ اس لیے مفتی سعید صاحب کی قبر کے ساتھ جو ہوا وہ انتہائی غلط ہے، لیکن اب جو ہو گیا وہ ہو گیا۔ لیکن قبروں کے سلسلے میں ہمارا نظریہ یہی ہونا چاہیے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، دعاؤں کی گزارش ہے، اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔